پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں ہونے والے حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں گلشن اقبال کے علاقے میں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی نے ہمیشہ وہ 2011 کا جلسہ ہو 25 دسمبر کا، اس کے بعد ایک تاریخ ہے کہ کراچی میں جب بھی الیکشن سے پہلے جلسے ہوئے تو الیکشن میں 14 سیٹیں کراچی میں دی، جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو ایک بڑا شیئر ملا کہ آپ کہہ لیں 14 اگر ڈالیں تو حکومت نہ رہتی۔ تو کراچی کا بڑا اہم کردار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور ساتھ ہی کراچی نے فیصلہ کیا کہ دوسری کوئی تنظیم، دوسری کوئی سیاسی جماعت کراچی رد کر چکی ہے۔ اس وقت آپ کے پاس مائک ہے، آپ نکلیں، انٹرویو کریں لوگوں وہ اگر دوسری سیاسی جماعت کا تھا پہلے ووٹر سپورٹر، آج اس کا ذہن تبدیل ہو گیا، آج ان کو رد کر رہا ہے۔ آج کراچی میں صرف ایک جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے، ایک کارکن ہے، وہ تحریک انصاف کا عمران خان کا کارکن ہے۔ لوگوں نے ان کے لوٹوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے، لوگوں نے ان غلاموں کے چہرے دیکھ لیے۔ اب آئندہ الیکشن میں ان کو عوام کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ میں ان کے ووٹرز کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ووٹر تو ہمارے ساتھ ہے، جو ان کا ووٹر تھا وہ بھی ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اس کارنر میٹنگ میں سابق ایم این اے اور پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما عالمگیر خان محسود اور ممبر صوبائی اسمبلی ارسلان تاج کمار نے شرکت کی اور عوام کو بڑی تعداد میں اس مارچ میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ کہا کیا جا رہا تھا کہ یہ سارے منحرفین اس لیے منحرف ہو گئے کیونکہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی ہے، معیشت چل نہیں پا رہی عمران خان سے۔ اب وہ جتنے سہولت کار تھے، جتنے ہینڈلرز تھے، جتنے آنکھ پہ پٹی بند کر کے بیٹھنے والے تھے، وہ سارے منہ چھپا کے اس وقت گھروں میں بیٹھے۔ آج 202 روپے کتنا ہو گیا بھائی ڈالر؟ 204 روپے، 5 پہ 205 روپے کا ڈالر ہو گیا، اور یہ بھی مل نہیں رہا ہوگا کہیں، یہ مل کہیں نہیں رہا ہوگا، اوپن مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ آج ان سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پیٹرول بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا۔ عوام کی بڑی تعداد نے اس موقع پر اپنے عزم کا اظہار کیا۔ 3.5 سال اللہ کے کرم سے کہ میں خان صاحب کی ٹیم میں تھا اور پارلیمنٹ میں اونچ نیچ دیکھی، یہ جو آپ کو منحرف ارکان نظر آتے جس کے لیے اب پشاور میں واش روم میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ یہاں نہیں ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا، آپ نے دیکھی ہوگی وہ تصاویر، لوٹوں کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ ان کو بھی دیکھا میں نے قریب سے، اور پھر ان کے آج بیانات میں سنتا، وہ کہتے کہ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی تھی، عمران خان کی حکومت میں کام نہیں ہو رہے تھے، عمران خان کی حکومت میں یہ مسائل تھے۔ تو آج وہ کدھر کھڑے ہیں؟ آج ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، آج ان کا کیا اسٹانس ہے؟ کیا آج وہ کوئی عدم اعتماد لائیں گے؟ کیا آج وہ کوئی احتجاج کریں گے؟ میں چونکہ ان لوگوں کو جانتا تھا، پارلیمنٹ میں ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کا مسئلہ صرف ایک تھا، صرف ایک مسئلہ تھا جس پہ یہ لوگ ناراض ہوئے۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ ایک سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا اور ایک لیڈر اگلی نسل کا سوچتا۔ یہ مسئلہ تھا عمران خان کے آگے۔ یہ لوگ میں گواہ ہوں کہ ہر پارلیمانی میٹنگ میں عمران خان سے سرکاری نوکریاں مانگتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔